ملک میں 13 حکمران پارٹیاں ہیں، اکیلا عمران خان اور اس کی پارٹی ہے پی ٹی آئی۔ 62 وزیر ہیں جن میں 17 کا کوئی محکمہ نہیں ہے۔ یہ خرچے کم کرنے آئے تھے اور آج کے دن میں $5 ارب کمرشل بینکوں میں کم ہوئے اور $7 ارب پہ اسٹیٹ بینک آ گیا۔ جب ہماری حکومت کے خلاف سازش تیار ہوئی وہ بھی لندن سے اس کی اپروول آئی۔ آج پھر یہ لندن میں میری دعا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں۔ جتنی یہ دیر کریں گے اتنا عمران خان مضبوط اور مقبول اور اس کا الیکشن اور زیادہ بہتر ہوتا جائے گا۔ $100 کا کلو آٹا ہے نیچے کی دکان پہ، آپ سارے صحافی پوچھ کے جائیں۔ $100 کلو کا جس ملک میں آٹا ہو، لال حویلی کے ارد گرد لوگ بجلی کا بل نہیں دے سک رہے۔ یہ نہیں کہ اس کا نقصان صرف حکومت کو پہنچ رہا ہے، ہمیں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اب کہ ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ انہی 2 سیٹوں کی سیاست کی ہے۔ عوامی مسلم لیگ نے نہ کبھی ممبرشپ پہ زور دیا۔ ایک پاکستان کی سب سے چھوٹی اور غریب پارٹی ہے، لیکن میں تمام طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں اس ملک کو تباہی اور بربادی اور تصادم سے بچا لیں۔ اس ملک میں لوگ جو ہیں اپنی اولاد کو مار رہے ہیں، اولاد والدین کو مار رہی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ کل کے دن میں میرے حلقوں میں 77 ڈکیتیاں ہوئی ہیں، چھوٹی یا بڑی، موٹر سائیکل کو چوری کر لو، 5-7 گاڑیاں چوری کر لو، اور ایسے ایسے شریف زادے ڈکیتیاں کر رہے ہیں کہ تھانے میں جب پتہ لگتا ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں تو یقین نہیں آتا۔ غربت کے ہاتھوں، پیٹ کے ہاتھوں 10 کروڑ پاکستانی غربت کے چنگل میں آ چکے ہیں۔ 10 کروڑ پاکستانی مہنگائی کے چنگل میں آ چکے ہیں اور حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ 62 دیکھیں، عالمی ریکارڈ قائم کریں گے، یہ 65 اور 66 کر دیں گے۔ کل ہم جلسہ کر رہے ہیں، جب عمران خان صاحب کی تقریر ہوگی تو ہم نے سکرینیں لگائی ہیں، کیونکہ ہم 50 سال سے گارڈن کالج سے اور پولی ٹیکنک سے 13 اگست کی رات کو جلسہ کرتے ہیں۔ یہ لال حویلی کی تاریخ رہی۔ پہلے ہم کمیٹی چوک میں کرتے تھے، پہلے ڈگری کالج میں کرتے تھے، پھر پولی ٹیکنک، پھر گارڈن کالج، پھر ہمیں لال حویلی میں لے آئے، کیونکہ لوگوں کا اتنا اجتماع ہے کہ ہماری جو شہر کی خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کی گھروں کی چھتوں پہ تقریر کو اور آتش بازی کو دیکھتی ہیں۔ ہم نے سارے علاقے کی چھتوں کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے لیے خالی کروایا ہے، اور لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے، خاص طور پر یہ 75ویں یوم آزادی پر جو حالات افغانستان میں خراب ہو رہے ہیں، جس طرح KPK میں لوگ باڑھ لگی ہوئی ہے، ہماری عظیم فوج نے عظیم قربانیاں دے کے محنت سے وہ باڑھ لگائی، لوگ کس طرح آ گئے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی فون کالیں آ رہی ہیں۔ کون کرے گا اس ملک میں سرمایہ کاری؟ لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے جی۔ لوگ دکانوں کے کرائے نہیں دے سک رہے، لوگ مکانوں کے کرائے نہیں دے سک رہے۔ کل آپ نے فیصل آباد میں دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنی 2 بچیوں کو ذبح کیا اور خودکشی کی، کیونکہ وہ مکان کے کرائے والے اس کو تنگ کر رہے تھے۔ 3-3 4-4 مہینے سے دکاندار کرایہ نہیں نکال سک رہے، وہ بجلی کا بل دیں تو کرایہ نہیں نکلتا۔ ہمارے سرکاری اسکولوں میں بینچ کم پڑ گئے ہیں، کیونکہ اردو میڈیم بچے جو ہیں وہاں سارے انگلش میڈیم والوں کے بھی اسکول، جو پرائیویٹ اسکولوں کے بچے آ گئے ہیں۔ لوگ لال حویلی صرافہ بازار کے ساتھ منسلک ہے، دکانوں سے جا کے پوچھ لیں، آج تو جمعہ ہے، کہ گھروں بچوں کی بالیاں اور جو بچوں کے لیے سامان تیار کیا جاتا تھا وہ صرافہ بازار میں چھوٹے چھوٹے بندے، بالیاں اور انگوٹھیاں بکنے آ رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کا۔ سو میں تمام سیاستدانوں سے یہ کہتا ہوں کہ فی الفور، اور جو حکمران ہیں ان کو میں مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں
کہ الیکشن کی تاخیر سے آپ کو فیصلہ ہوگا، تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ جو بات ایک تھوڑا سا بندہ کوئی سوشل میڈیا میں کرتا ہے، آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ سارے جہان میں اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ جو کچھ شہباز گل کی بیوی کے ساتھ، کہ ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ ہوا 12-10 ماہ کی بچی کی موجودگی میں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ آپ خدا کی پکڑ میں آئیں گے۔ پہلے بھی آپ کو کچھ نہیں بنا، آپ کا دھکے کھائے ہیں آپ نے، کبھی آپ سعودی عرب بھاگے ہیں، کبھی آپ لندن بھاگے ہیں۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست میں بیماری کا بہت بڑا دخل ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ جعلی بیماری ہو۔ میری دعا ہے کسی دن یہ حقیقی بیماری میں بدل نہ جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جو کچھ ظلم ہونے شروع ہو گئے ہیں اس دھرتی پہ، میری 3 بہنوں کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا، جو بیچاری کسی سیاست میں ہی نہیں ہے، ان کا میرے بہنوئی بھی کسی دکان کھولتے ہیں۔ اور جو کچھ اس ملک میں لوگوں کی حقوق، آزادی اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اپنے کیس بچانے کے لیے 1100 ارب روپے آپ نے ہڑپ کر لیا۔ جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں نیب کے قانون میں، صرف اپنی ذات کے لیے ان حکمرانوں نے کی ہیں۔ لوگ اندھے نہیں ہیں۔ جس 140 ملین لوگوں کی جیب میں کلاشنکوف ہے فون کی شکل میں، 140 ملین نوجوانوں کی جیب میں فون کی شکل میں کلاشنکوف ہے۔ باشعور ہو گیا نوجوان جھوٹ اور سچ کی تمیز کر رہا ہے۔ اور آپ نے جو سازش کی 2 ووٹوں کی اکثریتی حکومت نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے مخالف چلی گئی؟ آپ بے وقوف ہیں۔ جو ہمارے حلقے کمزور تھے وہ سیمنٹڈ ہو گئے الحمدللہ۔ ہمیں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ آپ صحیح جگہ ڈٹے ہیں، ڈٹے رہنا۔ اگر کوئی حکمران، میں خاص طور پر نواز شریف کو یہاں سے براہ راست کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، یہ اقتدار کا جمعہ بازار ہے۔ آپ کی سیاست عوام میں نواز شریف صاحب دفن ہو گئی ہے۔ آپ ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ پاکستان آ جائیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عدم اعتماد کر کے عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیں گے، 13 کی 13 جماعتیں غرق ہو گئی ہیں۔ اور جب میں کہہ رہا تھا کہ 15 سیٹیں جیتیں گے ضمنی الیکشن میں، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے خود جا کے لاہور میں ان لوگوں کو سنا جو نون لیگ کے ووٹر تھے۔ آصف زرداری تو سندھ کی حد تک سیاست کرتے ہیں، اور ان کا بیٹا ابھی تک دفتر نہیں گیا، بلو رانی دفتر ہی نہیں گئی، شاید میرا خیال ہے 4 مہینے میں 1 آدھی دفعہ گئے ہوں۔ ان کو دوروں سے فرصت نہیں ہے۔ اور اس ملک کی لوگ جو اکانومی کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، ابھی تک گورنر اسٹیٹ بینک تعینات نہیں ہوا جناب، IMF کی ابھی تک قسط نہیں آئی۔ سارے ملکوں میں یہ جھولی پھیلا چکے ہیں، کسی نے ان کی جھولی میں خیرات نہیں ڈالی، حتیٰ کہ اس ملک کے آرمی چیف کو لوگوں کو فون کرنے پڑے کہ ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہماری مدد کی جائے۔ اس ملک میں یہ اتنے نالائق، نااہل، نکمے، نکٹھو، اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بے ایمان ہیں، منی لانڈرر ہیں، اس لیے ان کو پیسے کوئی نہیں دے رہا۔ ترسیلات کم ہو گئی ہیں جناب، فارن ریزرو کم ہو گئے ہیں، ڈالر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کم ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، غریب مر گیا ہے۔ میرے 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں، 5 منٹ سوال۔ صاحب یہ بتا دیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال لگ رہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے PTI سے سپورٹ ہٹا دی گئی ہے، کیونکہ پہلے بھی یہی بیان آتا رہا؟ دیکھیں، میں بہت عرصے سے، جب سے عدم اعتماد سے 1 مہینے سے پہلے میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ تعلق ہے نہ رابطہ ہے، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، ویسے بھی قبلہ رخ بیٹھا ہوں۔ 8-9 سال سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں شاید اس ملک میں بک ہی جھوٹ رہا ہے۔ عمران خان ایک حقیقت ہے۔ عمران خان کو نااہل قرار دینا یا اس کی پارٹی پر پابندی لگانا، یہ احمقوں کی دوزخ میں رہ رہے ہیں، جنت بھی نہیں کہنا چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں، آپ نے ایک دفعہ کہا کہ نگراں حکومت کے لیے
معاشی ماہرین کے انٹرویوز ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے حالیہ کہا کہ تمام معاملات سیٹ ہو گئے ہیں, اکتوبر میں الیکشن. میں نے اکتوبر نومبر میں الیکشن پہ میں قائم ہوں. 45 دن میں نے کہا کہ ستمبر کی 15 تاریخ تک اہم ہے, میں اس پر قائم ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اگر جو عقل والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں, جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے اس سے عمران خان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, نقصان نہیں, نقصان حکمرانوں کو پہنچ رہا ہے. ایک مولوی کی تعزیت کے لیے عالم دین اللہ ان کو بخشے 8 وزیر جا رہے ہیں. میں بھی 2-4 دن کے لیے جانا چاہتا ہوں, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ 4-5 دن کے لیے جانے کے بعد پھر آگے یہی پسوڑی ہے. سو میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے, تمام لوگوں سے, میں وہ آدمی ہوں جو کبھی نہیں چاہوں گا کہ ادارے اور عدلیہ متنازع بنے. یہ ہماری قوت ہے, ادارے اور عدلیہ ہماری قوت ہیں. ہمیں اپنے گندے کپڑے اس میڈیا پہ نہیں دھونے چاہیے, ہمیں اپنے گندے کپڑے گھروں میں دھو لیں. خدا کے لیے یہ قوم نفسیاتی مریض ہو رہی ہے, اور تفصیلی تقریر کل رات 11 بجے کروں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو سنا پہلے آپ نے اپنے اس ساری پریس کانفرنس میں ذکر کیا لندن سازش کے بارے میں, اس کے بعد آپ نے کہا کہ آج آپ پھر وہاں پر ہیں, تو اس سے کس کی طرف اشارہ جاتا ہے؟ چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ آج کل لندن میں ہے. اچھی بات ہے, اگر چیف آف آرمی اسٹاف لندن میں ہے تو ہمارے ملک کی عزت ہے, اس میں کسی کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال کا جواب دینے والے لوگوں کو بھی اپنے الفاظوں پر کنٹرول ہونا چاہیے. وفا اور جفا میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے, کہ دعا اور دغا میں بھی ایک نقطے کا فرق ہے. اس لیے سیاستدانوں کو جواب دینے میں احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم دعا لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے, ایک ہی نقطے نے مارم سے مجرم کر دیا. اگر آرمی چیف کو وہاں سلامی مل رہی ہے تو پاکستان کو سلامی مل رہی ہے. شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جتنے بھی ہیں ان کو آپ اپیل کرتے ہیں, ان کو ٹیبل پہ بٹھانے والا کون ہے؟ اور ایک بات کہ شیخ رشید کا کیا مسئلہ ہے کہ کل بھی یہ ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہے, آپ سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ دیکھیں, کل بھی میری کرونا کے ٹائم کی وہ پہلے کی ایک بیڈ کی ہسپتال کی تصویر چلائی گئی ہے. یہ میرا انتظار کر رہے ہیں میں کب مروں گا. میں نے مرنا ہے, شاید عنقریب ہی مروں. جب میں مروں گا یہ میرا کفن اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا کہ نہیں مرا. میری ایک سیٹ کی سیاست ہے, یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو جن لوگوں نے چلائی ہے, بس میں کیا کہہ سکتا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو 1 سال کی باتیں, یہ میرے سے بڑا سوال ہے. شہباز گل کی بیان کی مذمت کرتے ہیں. دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جب میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, کافی. حکومت جو ہے 10 ماہ کے بچوں کی ماؤں کی گرفتاری, یہ میں نے کہہ دیا. ہم اس کی حکومت نہ صرف بغلاہٹ کا شکار ہے, بلکہ یہ میڈیا 10 دن سیلاب اور طوفان میں کھیل کے بھی ان کو کوئی شہرت مل. جی آپ نے کہا کہ سیاسی نفرتیں بہت ہو گئی, آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ عمران خان صاحب کو, آپ کو میں عمران خان صاحب کی اس بات کا حامی ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں تو ہم سب سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے. ایک سوال کی اس کے بعد 3 منٹ ہیں ابھی. یہ بتائیے گا کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ احتیاطی حکومت جو ہے وہ 27 کلومیٹر کی ہے, لیکن جس طرح وہ گرفتاریاں کر رہے ہیں, لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں. دیکھیں, یہ رانا ثناء اللہ اس حکومت کو مزید تباہ و برباد کر دے گا. یہ جب الیکشن کمیشن میں آئے ہم نے ان کی گاڑیاں تک آنے دی ہیں. بلاول بھٹو کو سرینا کے سامنے مراد علی شاہ صاحب نے جتنی سیکیورٹی مجھے کی ہم نے اتنی پرووائڈ کی. ایک آدمی کی اگر گرفتاری میری وزارت داخلہ کے دور میں ہوئی ہو, کسی پہ پرچہ کٹا ہو, تو میرا گریبان حاضر ہے. سر میرا آپ سے ایک شیخ سوال صاحب ہے. یہ بتا دیں کہ پی ٹی آپ آئی کر چکے ہیں. سر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جب سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں سر تو وہ فوج مخالف بیانیے پہ آ جاتے ہیں. سر جب اقتدار میں ہوتے میں ہیں کہہ تو چکا ہوں کہ ترجمان بن جاتے عدلیہ ہیں سر. اور اداروں کے خلاف نہیں سر آپ بیان. وزیر داخلہ رہے ہیں, KPK میں ابھی جو طالبان کی نئی لہر بتایا جا رہا ہے کہ آگے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب میں وزیر داخلہ تھا اس وقت جو مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت تک میں واقف ہوں, اور اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ فاٹا کا اور KPK کا مرجر ہو. ان کی سب سے بڑی یہ ڈیمانڈ تھی, اس وقت یہ قابل قبول نہیں تھی. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں, شیخ صاحب یہ بتا دیں, ثناء اللہ کو سلوٹ کیا جاتا ہے, کوئی کیسا لگتا ہے؟ کوئی سلیوٹ نہیں کرنا چاہتا ان کو. دعائی خدا کی مجھے پتہ ہے اندر کی معلومات. 25 تاریخ کو رینجرز کے لوگوں نے کچھ زیادتی کی, میں نے جنرل افتخار صاحب کو
ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا، کیونکہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے، کہ رینجرز نے، ایف سی نے نہیں کی جی، اللہ کو جان دینی ہے، رینجرز نے بہت زیادہ زیادتی کی پولیس کے ساتھ مل کے، اور اس بات کی جنرل افتخار صاحب کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان کے کمانڈنٹ افسر کون تھے اور انہوں نے ایسی عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں کی۔ کبھی بھی پاکستان کی فوج نہ عوام پہ گولی چلا سکتی ہے، نہ لاٹھی چلا سکتی ہے، نہ وہ سلوک کر سکتی ہے جو 25 تاریخ کو رینجر نے کیا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بیان آن ریکارڈ ہے کہ آپ نے عمران خان کو یہ کہا تھا وزیر اعظم جب تھے وہ کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کا پیچھا مت کریں، امن سے کریں، حکومت کریں۔ دیکھیں میں آج بھی اس بات کا حامی ہوں۔ دیکھیں میں ساری زندگی یہ جتنے حکمران ہیں، یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر، اسد عمر اس دن میرا مذاق اڑا رہا تھا، جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4، میں نے کہا یار مجھے تو اب یاد ہی نہیں رہا اس کا رستہ کیسا ہے۔ یہ سارے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ میں اس وقت جانتا ہوں جب ڈارچسٹر کے ہوٹل گاڑیوں کی شناخت کر رہے تھے، یہ سارے فوجی نرسریوں سے نکلے، پھر انہوں نے بیانیہ بدلا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو لکشمی چوک میں جوتے مار کے ذلیل کر کے دفن کر دیا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ تک کے سیر انہوں نے بیچا ہے۔ 62 وزیر، جس میں 2-3 وزیر اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اسی مہینے میں ہو جائیں گے، عالمی ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ یہ غریب ملک ہے۔ شیخ صاحب یہ سوال ہے کہ شہباز گل کے بیان پہ نہ تو پی ٹی آئی اس پہ مذمت کری، عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون کے دائرے میں آتا ہے تو قانون ایکشن لے۔ اچھا یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مقدمہ کون درج کرا رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو میرے پاس 15 مقدمے ہیں میرے اوپر، سب کی ایف آئی آر ایک ہی لفظ کی ہے۔ یہ تو عطر من اللہ کا خدا بھلا کرے چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ اب جس آدمی پہ 15 مقدمے ہوں گے وہ ایک دن ایک عدالت میں جائے گا، یہ تو ویلے ہیں۔ یہ تو 17 وزیروں کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے۔ ایک وزیر محکمہ ہوتا تھا خورشید حسن میر بھٹو کے دور میں۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک وزیر بے محکمہ گزرا ہے جس کا نام تھا خورشید حسن میر، وہ میرے شہر سے تھے، وہ وزیر بے محکمہ تھے۔ یہ 17 وزیر بے محکمہ اور 3 اور آنے والے ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے پنڈی کو ناراض کیا اور عمران خان کا راستہ چوز کیا، اب آپ پنڈی کو کیسے راضی کریں گے؟ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، غرور حسن انہیں، غرور عشق ہمیں، وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے۔ السلام علیکم۔